الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک خاص ٹاپک کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے مدارس اور مساجد کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا۔ وہ اس لحاظ سے کہ کس طبقے میں مسلمانوں میں کچھ اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں جو جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے یا صدقہ و خیرات کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ مساجد کو اور مدارس کو، جو علمی درسگاہیں ہوتی ہیں، ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیا ہے، ان کی اصلاح کرنا، لیکن ان کی اصلاح کرنا ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اتنا تو ضرور کرنا چاہیے، کہ ہم یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اگر آپ جو ہیں مدارس میں نہیں دیتے ہیں اور مساجد میں نہیں دیتے، اور دینی درسگاہوں میں اگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ میرا خرچ کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ لوگ مانگتے رہتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ان کا کام بتانا ہے کہ آپ یہاں خرچ کر سکتے ہیں، یہاں ضرورت ہے، بلکہ یہ جو اللہ کی راہ مساجد جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے دیے سے ہی زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، جو دینی درس گاہیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے دینے سے ہی چل رہی ہوتی ہے، اور جو لوگوں کو مل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرما رہا ہے، اور جو عطا فرما رہا ہے اسی کی راہ میں اسے خرچ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو میرے پاس یہ بحر شریعت ہے، اور بحر شریعت کی حصہ جو ہے اس کا یہ 5واں حصہ ہے، اور اس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکام، دیگر فرامین جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس مقام پر کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم زکوٰۃ دیں تو یہ ہمارے زکوٰۃ پر مطلب پلنے والے ہیں، یہ ہمارے صدقہ و خیرات پر پلنے والے ہیں، تو یہ آپ کا زکوٰۃ دینا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کا صدقہ و خیرات کرنا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر نہیں دیتے تو مساجد پھر بھی چلنی ہے، مدارس کو پھر بھی چلنا ہے انشاءاللہ، تو چلیے قیامت تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دینے سے ہوتا ہے تو غلط سمجھتے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے تو اس کا نقصان و وبال بھی آپ کا ہی ہوتا ہے، یہ آپ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن سمجھنا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور ہم اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ارشاد فرمایا اور متقی وہ ہے کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو مساجد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اب زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو وہ مدارس کو بھی ہم دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے، یا پھر کوئی ہم نے جو مساجد کے لیے خیر خواہی کرنی ہے تو وہ مساجد کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن تحقیراً دیکھنا کہ اب بھائی سلسلہ آ گیا ہے، رمضان شریف بھی آ گئے ہیں، اب مانگنے کا سلسلہ بڑھ جائے گا، اب یہ زکوٰۃ کے حوالے سے باتیں کریں گی، صدقہ و خیرات کے حوالے سے باتیں کریں گی، تو بھائی عموماً لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان شریف میں ہی نکالنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، رمضان شریف میں ہی نکالتے ہیں، اور جو احباب نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں، لیکن جن کا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃیں نہیں بھی نکالتے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو جو اس کے مصارف ہیں اس تک وہ پہنچائے تو انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا آگے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ارشاد فرمایا ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ عز و جل اسے جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو جتنا خرچ کر رہا ہے، جس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، لیکن اپنی نیتوں کو بھی چیک کیا جائے نا بھائی۔ اچھا کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دے بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی وہ 10 بندوں کو گنوا دیتا ہے میں ہم نے اتنا مال خرچ کیا۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دینا لازم ہے، زکوٰۃ دیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھے کہ بھائی میں زکوٰۃ دوں گا مال کم ہو جائے گا،
مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، بہت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ عز و جل وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے نہ اذیت دیتے، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو، اور اللہ عز و جل بے پرواہ علم والا ہے۔ میں نے بتایا نا کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس پر بھی احسان جتاتے، تو اس طرح زکوٰۃ دی جائے۔ اور زکوٰۃ جن کو آپ دے رہے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، دینی درسگاہیں، کوئی بھی ہو، تو یہ آپ کے مال کے محتاج نہیں ہے، یا اللہ عز و جل کی دین کو جو ہے آگے پھیلا رہے ہیں۔ مساجد جو ہیں وہ مساجد سے لوگوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے دین محفوظ ہو رہے ہیں، لوگ جو گمراہ ہونے سے بچ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو ان جگہوں پر لگائیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا مال قبول ہو جائے، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ لیکن تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی اجازت تو پھر بھی نہیں ملے گی۔ کچھ بھی، چاہے آپ جتنا مال دے رہے ہو، چاہے آپ کروڑوں روپے مدارس کو دے رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ چاہے آپ 10 روپے دے رہے ہوں، یہ نیت 10 روپے دے رہے ہو تو اس وقت آپ یہ نیت کر سکتے ہیں مولا اس کو قبول فرما، اچھی نیت سے دے رہے ہیں نا آپ۔ تو کتنے علماء تیار ہوتے ہیں بھائی، کئی علماء کرام، سینکڑوں علماء کرام تیار ہو رہے ہیں ہر سال، سینکڑوں۔ اور دعوت اسلامی تو یہاں پیش ہے، نہ جانے کتنے علماء، کبھی 1000 کبھی 1500، نہ جانے کتنے علماء امت کو مل رہے ہیں سال میں۔ تو وہ علماء کہاں ہیں؟ علماء مساجد میں جا رہے ہیں، علماء دیگر انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، دیگر کالجز میں جاتے ہیں، دیگر اسکولز میں جاتے ہیں، دیگر جگہوں پہ جا کر آپ کے بچوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر رہنمائی کرتے ہیں، اور راہبر بن جاتے ہیں۔ وہ راہبر بن جاتے ہیں۔ ہم نے تو پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے دعا مانگ لی لیکن کوشش نہیں کی۔ تو ہم جب کوشش کرنے جاتے ہیں تو ہم کبھی اس کو سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سن لیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو علماء ہیں یہی تو بچا رہے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ، یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ وہ جو دین اس نے سیکھا ہے اور جو اس کے ذریعے وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ کروڑ روپے پر بھولا جائے، وہ سمجھنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مال سے محفوظ فرمائے کہ جو مال بندہ زکوٰۃ اپنی ادا نہ کرے۔ مثال کے طور پر میں زکوٰۃ پر، چونکہ ٹاپک زکوٰۃ کا بھی ہے تو میں اس پر ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے کہ جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ وہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فروا ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی، پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں موڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی ہوگی کوئی، نہ ٹوٹے ہوئے سینگ کی ہوگی، اور سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ اسی کی مثل صحیح میں
اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے میں، اور اس کے راوی جو ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے تو یہ معاملہ ہے، اب زکوٰۃ دیں، اب بولے بھائی ہم تو اپنے قریبیوں کو دیں گے، تو آپ قریبیوں کو بھی دے سکتے ہیں، ان میں بھی آپ یہ چیز چیک کریں گے کہ آیا کہ وہ زکوٰۃ لینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے چاہے تو زکوٰۃ جس کو چاہے دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں بھی آپ علماء سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھنا ضروری ہے، لازم ہے ہم پر کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے بھائی آپ کتنی زکوٰۃ کیوں نہ، چاہے وہ 2500 ہو کہ 25,000 ہو کہ 25 کروڑ ہو، آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دیکھ بھال کے دیں گے۔ اور بہترین زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے اس بارے میں رابطہ کریں، اس کے بعد ہم زکوٰۃ نکالیں۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ کب فرض ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی ہے، اس کی انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن اس چیز کو سمجھیے گا کہ چاہے آپ مدارس کو جائیں دیں، چاہے آپ مساجد کو دیں، چاہے آپ اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو دیں، جو مستحق بھی ہوں ان کو دیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو، اس کے متعلق آپ علماء سے رابطہ کریں۔ اور تحقیراً تو کسی کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مساجد ہوں چاہے وہ مدارس ہوں، نہیں دینا نہ دیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ انہیں ہمارے پیسوں کی محتاجگی نہیں ہے، انہیں ہمیں پیسوں کی محتاجگی نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں اس چیز کے کہ ہم اپنے پیسے ایسی جگہ پر لگائیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے، اور یہ قبول اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ مولا میں نے نکال دیا ہے، اب تو قبول و منظور فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔